ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیب جعفر صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی، اور خانپور ان کا حلقہ ہے. ان سے بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر. میڈم، کیا سمجھتی ہیں آپ اس وقت جو کھچاؤ دونوں پارٹیوں میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تلخ بیانات دیتے ہیں. مسلم لیگ نون سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی کھچاؤ نہیں ہے، مگر بیانات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کوئی اگر تلخ بیانات ہوں تو فوری طور پر گورنر پنجاب کی طرف سے بیانات آ جاتے ہیں. اگر گورنر پنجاب کی طرف سے ہو تو مثبت کردار کا ادا کرنے کا جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب یا ان کے نمائندگان یا آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، تلخ بیانات جو ہیں یہ کب ختم ہوں گے اور کب ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وینس کی ویوشپ کو سلام دوں گی. اور جہاں سوال رہا جی تلخ جوابات کا، پی ایم این این کی کبھی بھی پالیسی نہیں رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نیگیٹو پالیٹکس کریں. جہاں ہماری جوڈیشری کا اسٹرگل رہا ہے، پھر جب پنجاب حکومت کو ٹاپل کیا گیا، وی ہیو نیور بین پرسنل. اور جہاں پہ گورنر صاحب نے، آپ نے ہمیشہ شروع سے جب سے دیکھا ہے کہ وہ گورنر سیٹ پہ آئے ہیں، ہی از آلویز ہیڈ اے ویری ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پی ایم این این. بلکہ جب ابھی تو یہ این آر او کا مسئلہ ہے، جب این آر او کا مسئلہ نہیں ہوتا تب بھی وہ کوئی نہ کوئی جو ہے سویپنگ ریمارک دیتے رہتے ہیں. مطلب ہمیشہ بائس شو کرتے ہیں، اپنی جو سیٹ ہے ان کا جو پورٹ فولیو اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے قائدین نے کبھی نہیں کہا کہ زرداری صاحب اور اینی پرسن فار دیٹ میٹر شوڈ بی اس کو پرسنلی اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا. ہم نے آصف علی زرزائی صاحب کی اگر بات کرتی ہیں تو آصف علی زرزائی صاحب کے استعفے کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے بیانات آئے اور این آر او کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے بیانات آئے. اور اگر قرضوں کی بھی بات کریں آپ اور سرمایہ کاری کی بھی بات کریں آپ تو مسلم لیگ نون کی بھی تو سرمایہ کاری ملک سے باہر ہے اس وقت کافی بڑی تعداد میں. دیکھیں جی، فرسٹ کوشچن فرسٹ، آپ نے کہا کہ جی بیانات آئے ہیں. ہم نے بیانات میں کیا دیا ہے کہ سپریمیسی آف لا ہو. اگر سپریم کورٹ جو ہمارا سب سے اول ادارہ ہے، اگر اس کا ورڈکٹ آیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ پرائم پریزیڈنٹ آف پاکستان کیوں نہ ہو. مطلب نو بڈی از ابو لا. تو اگر اس کا ورڈکٹ آیا ہے تو اس کو رسپیکٹ دیا جائے اور اس کو فالو کیا جائے. ہم یہ بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے. اس میں آئی ایم ایز ایم پی آلسو نو بڈی از ابو دس. اور جہاں پہ رہے فنڈز، جی لیگل منی اف یو ہیو ہیڈ اٹ ابراڈ، ٹھیک ہے، somebody invested for certain reason, but as long as it's legal، آپ کے پیپرز میں، آپ کے ٹیکسز میں پاکستان میں شوڈ ہے. بٹ جہاں پہ آپ کی سوئس اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سوئٹزرلینڈ نے کیوں نہیں یہ جو ہے زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی؟ انہوں نے ویٹ کیا کہ جب تک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہ آئے. تو دیٹ از الیگل منی. آپ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، میں سرمایہ کاری کی بات کرتا ہوں. مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کو لے لیں، میاں نواز شریف کو لے لیں، وہ بیرونی ممالک کے دورے کرنے کے بعد وہاں پر اپیل کرتے ہیں کہ ملک کے اندر، پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے تاکہ ملک ہمارا ترقی کرے. اب اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی سرمایہ کاری کو دیکھ لیں تو پاکستان سے زیادہ جو ہے ان کی سرمایہ کاری برطانیہ میں ہے. نہیں، برطانیہ میں تو تب ہوئی نا جی جب آپ کو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کو ملک سے باہر بھیجا گیا اور بائی فورس بھیجا گیا. تب مجبوراً ظاہر ہے انہوں نے، کیونکہ یہاں پہ سارے اکاؤنٹس فریز کیے گئے تو انہوں نے اپنی فیملی کا تو کام چلانا ہے. تو ظاہر ہے ایز بزنس مین، ناٹ ایز پارٹی لیڈر بٹ ایز بزنس مین، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی وہاں پہ، اور کس نے نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ دیٹس لیگل انویسٹمنٹ. اور جہاں سوال رہا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فیلڈ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں پہ کریں، تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، ہماری لیڈرشپ نہیں کہہ رہی، ہر ملک میں ہوتا ہے تاکہ نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوں، ہماری انڈسٹری امپروو کرے، وچ از کوائٹ گڈ. اور باقی میاں صاحبان کے اپنے یہاں پہ پوری فیملی بزنس بہت زیادہ یہاں پہ اتفاق فاؤنڈریز آئی تھنک از دی بگیسٹ ہیئر. تو یو کی ناٹ سے کہ ہم لوگ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے. میڈم، امن کیسے آئے گا، ترقی کیسے ہوگی، چند الفاظ میں وائنڈ اپ کر دیجیے. دیکھیں جی، میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے نا جی 10 years کا روڈ میپ بنانا پڑے گا. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ٹوڈے پاکستان از اسٹینڈنگ ہیئر اینڈ وی وانٹ ٹو پلان اے اسٹریٹجی، اے روڈ میپ کہ 10 سال بعد ہم پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس طرح ہیپ ہیزڈلی یہ جو چھوٹے موٹے فنڈ، ترقیاتی منصوبے، دس آئی تھنک از ویری ڈسٹارٹیڈ. نمبر 1.
نمبر 2, آپ جو وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, ڈو یو تھنک یو آر ریسپیکٹڈ ایز پاکستان کو جو اس کا ڈیو ریسپیکٹ ملنا چاہیے انٹرنیشنل برادری میں وہ مل رہا ہے؟ انٹرنیشنل کنٹریز ان کو اس کا اتنی رسپیکٹ دے رہی ہیں کہ ہم جو اپنے اس سرزمین پہ ان کی جنگ لڑے اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں بم پھینکے جا رہے ہیں, از پاکستان گیون دیٹ کریڈٹ فار اٹ؟ نمبر 2. نمبر 3, آج اگر انڈیا وہ کہتے ہیں نیوکلیئر ٹریٹی سائن کرتے ہیں, وار ٹریٹی سائن, مطلب اس میں ان کو فنڈز دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ آئی تھنک جو انٹرنیشنل برادری ہے, آئی وڈ ریکویسٹ EU اور یونائٹڈ نیشن ایوری بڈی کہ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم, ایوری بڈی شوڈ کانسنٹریٹ ہیئر اینڈ شوڈ, بلکہ لوگوں کو انویسٹمنٹ دینی چاہیے, بلکہ ہمارے جو انویسٹرز جو ہمارے ٹریڈرز ہیں باہر کی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو ریلیف دینا چاہیے. دیٹس ہاؤ ول انٹروڈیوس improve our economy. we are trying to survive here. We are through a very difficult time. اور یہ ہماری پالیسی سے نہیں ہوا, یہ جو 8 سال کی جو پچھلی بیڈ پالیسیز ہیں وی آر فیسنگ دوز, ابھی تک ہمیں سیدھا کھڑا ہونے کی موقع نہیں دیا جا رہا. سو وٹ آئی وڈ ریکویسٹ فار آل دا بزنس کمیونٹیز, فار ایوری پاکستانی ٹو تھنک ویری پازیٹیو, بی پیٹریوٹک. نمبر 2, the government, federal government should have a road map کہ where is it going to leave Pakistan, and جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے کسی بھی حال میں ایک شخصیت کے لیے اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.